بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ ہم نے رمضان میں کچھ بات کی تھی رمضان کے حوالے سے اور رمضان کے بعد کی زندگی کے حوالے سے۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ رمضان کا مقصد کیا تھا۔ رمضان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مقصد قرآن شریف میں بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس طرح ڈر دل میں ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لیں۔ تو اس وقت ہم نے یہ بھی رمضان میں بات کی تھی کہ لہٰذا جب تقویٰ حاصل کرنا رمضان کا مقصد ہوا تو پھر رمضان کا تعلق ماضی سے نہیں بلکہ مستقبل سے ہے، کیونکہ ماضی تو گزر چکا، جو اعمال ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، وہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، بار بار مانگ لی، اور انشاءاللہ ہم نے بھوکے پیاسے رہ کر اور تراویح پڑھ کر اور نمازوں کا اہتمام کر کے اور مسجد میں نمازیں پڑھ کے اور گناہوں سے بچ کر اپنی معافی بھی کروا لی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہم سب کے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہمارا مستقبل بدل جائے۔ ماضی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بدل دیا، لیکن یہ کہ اصل چیز یہ کہ ہمارا مستقبل بدل جائے۔ اور مستقبل کیا ہے؟ اصل مستقبل تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری آخرت میں کامیابی چاہتے تھے، اس لیے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا۔ تو 11 مہینے ہمارے اس طرح گزر جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں، مصروفیات میں، کہ ہم اللہ کو بھی بھلا دیتے ہیں، مسجد کو بھی بھلا دیتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوٹ گئی، کبھی دیر سے پڑھ لی، اسی طرح اور معاملات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک مہینہ دیتے ہیں کہ اس میں جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو کچھ مشق کرنی ہوگی، جیسے آرمی میں ہوتا ہے، ایئر فورس میں ہوتا ہے، پروموشن اس وقت ہوگی، اگلے عہدے پر اس وقت جائیں گے جب یہ سخت مشقیں کر لیں گے اور ان مشقوں میں اپنے آپ کو ثابت کر دیں گے کہ اسی طرح اور دنیا کے ساتھ تمام معاملات میں آدمی آگے اسی وقت بڑھتا ہے جب حال کی زندگی میں وہ کچھ سختیاں برداشت کرتا ہے، کچھ اسی طرح صحت کے حوالے سے اپنی صحت بہتر کرنی ہو تو آدمی کو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، تو وہ کچھ سختیاں اپنے اوپر برداشت کرنی ہوتی ہیں اور کچھ عرصہ لگتا ہے پھر اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی بہتری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اور ہمیں بھوک اور پیاس ہم پر مسلط کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہونا تھا۔ اس میں بھی کوئی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا کیوں رکھا اور پیاسا کیوں رکھا، کیوں کھانے پینے سے منع کر دیا۔ تو اس کی حکمت یہ تھی کہ جب انسان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تو پھر اس کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں کی طرف اس کی رغبت ویسے ہی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہ سے روک رہے ہیں، دوسری طرف ایک طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، تمہارے اعضاء کمزور پڑ جائیں گے، تمہاری شہوت بھی یہ کہ کمزور پڑ جائے گی، تمہارے دوسرے بھی اعضاء جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے آسانی کر دی، دوسری یہ کہ شیطان کو بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پورا ماحول ہمیں بنا کے دے رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تمہارے لیے یہ آسانیاں کر دی ہیں، تم صرف کھانا پینا چھوڑ دو، یہ چند چیزیں چھوڑ دو، باقی میں نے تمہارے لیے یہ آسانی کر دی۔ تو اس طرح تم تقویٰ حاصل کر لو گے اور اس طرح تمہاری آئندہ کی زندگی بدل جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ تو اب ہم اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں کہ میں نے رمضان کا وہ فائدہ اٹھا لیا یا نہیں، تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ تقویٰ میں نے حاصل کر لیا یا نہیں۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں میری زندگی پہلے کیسی تھی، رمضان سے پہلے میری نمازیں کیسی تھیں، میرے معاملات کیسے تھے، میری اپنی فیملی کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی تھی، اگر پہنچائی تھی تو کیا اب اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ تو یہ سب موازنہ کرے کہ میری اگر تو وہی زندگی ہے جیسی رمضان سے پہلے تھی تو پھر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول تو فرما لیں گے، لیکن ہم نے اپنا نقصان یہ کر دیا کہ تقویٰ ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ اور تقویٰ ہی اصل مقصد تھا، بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد تقویٰ تھا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی عبادات ہم پر فرض کی ہیں اس کا اصل جو بینیفیشری کہتے ہیں نا، فائدہ جس کو ہونا ہے وہ ہم ہیں، ہمیں اس کا فائدہ ہونا ہے۔ تو اگر ہم نے اس نیت کے ساتھ کہ اور رمضان میں ہم نے یہ سوچتے رہے، آپ اپنے آپ سے کہتے رہے یا اللہ مجھے تقوی میری زندگی میں آ جائے، یا اللہ مجھے متقی بنا دیجیے، تو اسی نیت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑا، اسی نیت کے ساتھ سارے گناہوں کو چھوڑا، تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے گا۔ پھر ہمارے لیے صبح میں اٹھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ سارے کام ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو بھی مشکل ہوتی ہے وہ بندے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں اور تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اب کیونکہ رمضان تو ختم ہو گیا اور شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اور اب ہمارے لیے وہی چیزیں دوبارہ ہماری زندگی میں آنی شروع ہوں گی، کام بھی اسی طرح، ورکنگ آورز بھی اسی طرح ہو جائیں گے، اور وہ عبادات بھی نہیں رہیں گی، تراویح وغیرہ بھی نہیں رہیں گی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم سے چوک ہو گئی رمضان کے مہینے میں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بھی ہم، کیونکہ دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تہجد بھی اسی طرح ہے، اللہ بھی موجود ہیں، ابھی بھی ہم اللہ سے مانگے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن ابھی بھی ہم تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابھی ہمارے لیے راستہ آسان کر دیجیے، پیچھے ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کے لیے آپ تو معاف کر دیں گے، لیکن اور راستہ ہمارے لیے آسان کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو رمضان میں تو آسانی تھی لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن ابھی بھی ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی بدلنے کا تیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ تقویٰ جو اس طرح نہیں حاصل کر سکے، انشاءاللہ آگے ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اب یہ کہ ہمت کیا، لوگ کہتے ہیں نا کہ توفیق، آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں یہ توفیق ہوتی کیا ہے؟ توفیق جو ہے یہ وفق سے نکلا ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا موافق ہو جانا، تو جیسے ہی حالات ہمارے لیے موافق ہو جاتے ہیں وہ توفیق کہلاتی ہے۔ تو اب اگر میرے گھر میں پانی ہے، میں وضو کر سکتا ہوں، میں چل پھر سکتا ہوں، میرے اعضاء کام کر رہے ہیں، اور مجھے کسی نے قید نہیں کیا ہوا کہ میں مسجد نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، یعنی توفیق اب ہمیں حاصل ہو گئی۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی سے بزرگ سے جا کے کہیں کہ وہ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی توفیق دے، تو توفیق اللہ تعالیٰ نے دے دی، اب میرے اندر کمی باقی رہ گئی ہے، میں ہمت نہیں کر رہا۔ تو یہ ہمت وہ چیز ہے جو آپ کو کسی سپر سٹور سے نہیں ملے گی، کسی آن لائن شاپنگ سٹور سے نہیں ملے گی، یہ ہمت وہ چیز ہے جو خود ہی کرنی پڑے گی، صبح کو بستر خود ہی چھوڑنا پڑے گا، کوئی آپ کی آ کے اس میں مدد نہیں کرے گا۔ ہاں آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو بس علماء فرماتے ہیں، اگر جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ سستی کا علاج چستی، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سستی کا کوئی بھی علاج نہیں ہے دنیا میں، کوئی گولی نہیں ملتی، کوئی، سستی کا صرف ایک علاج ہے چستی، آپ کو خود ہی جو ہے نا چستی کرنی پڑے گی، تو تبھی آپ سستی سے دامن چھڑا سکتے ہیں۔ تو اب ہم کیونکہ دنیا میں واپس آ گئے ہیں اور اب واپس دنیا اپنی طرف ہمیں کھینچ رہی ہے، تو ہمیں قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی اس آیت میں آتا ہے صیحۃ واحدہ۔ صیحۃ واحدہ کیا ہے؟ ایک چیخ، ایک چنگھاڑ۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ لوگ تو صرف ایک زوردار چیخ کا انتظار کرتے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ سورہ صاد کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 15۔ تو وہ چیخ کیا ہے؟ ہم اس چیخ کو بلائے بیٹھے ہیں، وہ چنگھاڑ کیا ہے؟ وہ ایک دن آئے گی اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ ساری ہماری محنتیں جو ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی، دنیا کی جو محنتیں ہیں، آخرت کی محنتیں تو باقی رہیں گی، لیکن یہ کہ وہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی وہ جب ایک دفعہ وہ چیخ آئے گی اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، ایک ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ سور کی بات ہو رہی ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو دو آدمی آپس میں بے کر رہے ہوں گے، یعنی سیل پرچیز کر رہے ہوں گے، اور وہ ان کی سیل پرچیز مکمل نہیں ہو سکے گی، اور ایک آدمی اگر اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا وہ دودھ نہیں نکال سکے گا، ایک آدمی نے اگر لقمہ اٹھا لیا ہوگا تو وہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا۔ تو یہ پورا حدیث میں اس کا ایک تصویر کھینچی گئی ہے۔ تو اب اگر ہم کبھی کبھار یہ ہمارے لیے آسانی ہے ایسا
تصور کرنے کے لیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. تو یہاں کھڑے ہو کر ہم دیکھیں لائٹیں ہی لائٹیں ہیں جگہ جگہ، پورا شہر ہے. اور اگر ہم سوچیں کہ وہ صیحۃ واحدہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وہ ابھی اس وقت ہمارے اوپر آ گئی تو کیا ہوگا. یہ ساری دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور سب جو دنیا میں ہم سب کھوئے ہوئے ہیں وہ صیحۃ واحدہ اگر ابھی آ گئی تو کیا ہوگا. سب کچھ ختم ہو جائے گا اور رمضان کے بعد پھر اپنی زندگی پر اسی طرح آ جاتے ہیں جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں. وہ مہینہ آیا اور چلا بھی گیا اور ہم نے نہ اس کی قدر کی اس طرح، نہ آگے کا سوچا کہ اب آگے زندگی میں کیا ہوگا. تو اس طرح بس ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب رمضان شروع ہوئے تو آخر تک جگہ نہیں تھی، پھر جب پہلا عشرہ ختم ہوا تو پھر 2 صفحے رہ گئیں. اسی طرح آخر میں بہت کم لوگ رہ گئے اور جب شوال آیا تو پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں اب مسجد میں کتنے لوگ ہیں. تو یہ ہوتا یہی ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد ہماری زندگی ویسی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك.